بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، تاریخ کے اوراق میں جھانکا جائے تو معلوم پڑتا ہے کہ دین اسلام کی 3 معزز ترین ہستیوں کی شادیوں میں ایک خاص قسم کی مماثلت پائی جاتی ہے۔ اول پیغمبر خدا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کہ جب تک آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں رہیں، اللہ کے نبی نے دوسرا نکاح نہ فرمایا۔ دویم حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی کہ جب تک سیدہ خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے نکاح میں رہیں، آپ نے بھی دوسرا نکاح نہ فرمایا۔ سویم امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کہ جب تک ایران کی عظیم شہزادی سیدہ شہر بانو آپ کے نکاح میں رہیں، آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی دوسرا نکاح نہ فرمایا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شادیوں اور اولاد کو لے کر بہت سے روایات زیر گردش ہیں جن پر بحث ایک الگ موضوع ہے، مگر اہل سنت اور اہل تشیع اور دیگر تمام مکتبہ فکر کے علماء اس بات پر اتفاق رکھتے ہیں کہ شہزادی ایران سیدہ شہر بانو امام علی مقام کی شریک حیات تھیں۔ ہم آج کی ویڈیو میں خصوصیت کے ساتھ سیدہ شہر بانو کی امام علی مقام کے ساتھ شادی کا تذکرہ کریں گے، کیونکہ ان کے بارے ہی مشہور ہے کہ آپ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ تھیں۔ بعض روایتوں میں ہے کہ جب امام علی مقام کی شادی سیدہ شہر بانو سے ہوئی تو اس وقت آپ کی عمر 30 یا 31 سال تھی۔ ناظرین، اسلام سے قبل فارس اور روم 2 عظیم سلطنتیں تھیں جن کی آپس میں ہمیشہ مخاصمت رہی، جبکہ فارس کو برتری رہی۔ صرف ایک بار ایسا ہوا کہ سکندر عظیم کے ہاتھوں ہزیمت اٹھانا پڑی، پھر 80 سال بعد اہل ایران نے اپنی بادشاہت کو بحال کرتے ہوئے اپنا کھویا ہوا وقار دوبارہ حاصل کر لیا اور سکندر عظیم کی باقیادت کو سرحدوں سے باہر نکال دیا۔ اس کے بعد ان کے عظیم سپود اردشیر نے روم پر چڑھائی کر کے اہل ایران کی جانب سے حساب بھی برابر کر دیا۔ اسی اردشیر کی نسل سے انصاف پسند بادشاہ نوشیروان عادل پیدا ہوا، جس کے عدل و انصاف کی بابت تاریخ اسلام متفق ہے۔ نوشیروان نے 48 سال بادشاہت کی اور عدل و انصاف کو چاروں طرف پھیلا دیا۔ جب وہ فوت ہوا تو مکہ میں رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 9 سال ہو چکی تھی۔ اسی نسبت سے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، میں دنیا میں اس وقت آیا کہ جب عادل کی حکمرانی تھی، یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مبارک فرمان میں خوشی کے تاثرات نمایاں نظر آتے ہیں اور اس کی وجہ نوشیروان کا عدل ہی ہو سکتا ہے۔ سیدہ شہر بانو اسی نوشیروان عادل کی نسل کے آخری بادشاہ یزد گرد سویم کی بیٹی تھیں۔ یوں آپ خاندان ساسان کی شہزادی تھیں۔ مصنفین نے آپ کو کئی ایک ناموں سے یاد کیا ہے، جیسے شہر بامنیہ، شہر ناز، شہزنان حرارہ، سدرہ وغیرہ، مگر جو نام سب سے زیادہ معتبر اور مشہور ہے وہ شہر بانو ہی ہے۔ آپ کا والد یزد اپنی ہی حکومت کے ایک علاقے کے حاکم مہوی کے ہاتھوں ہلاک ہوا تو اس کا خاندان اور وفادار سپے کا دستہ صوبہ استخر میں آ کر مقیم ہو گیا، جو شروع سے ہی اس خاندان کا مضبوط مرکز رہا تھا۔ 33 ہجری میں اسی صوبے کے ایک شخص نے مسلمانوں کے خلاف شدید بغاوت کا اعلان کر دیا، جس کو دبانے کے لیے عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم پر اس بغاوت کو کچل دیا گیا۔ شہزادی شہر بانو بھی اسی صوبے میں موجود تھیں۔ 34 ہجری کے آخر میں آپ کی والدہ یعنی ملکہ فارس کی موت ہو گئی تو آپ اپنے خاندان کی واحد خاتون باقی رہ گئیں۔ شہزادی شہر بانو یہ صدمہ برداشت نہ کر سکیں اور غم سے نڈال ہو گئیں۔ ایک شب کے شہزادی محو خواب میں تھیں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا خواب میں تشریف لائیں اور تسلی و تفشی دیتے ہوئے فرمایا، بیٹی تم پریشان نہ ہو، تمہارے اس علاقے پر اسلامی سپہ کا دستہ حملہ کرے گا، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، وہ لوگ تمہیں مدینے روانہ کر دیں گے جہاں تمہارا نکاح میرے فرزند حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوگا۔ شہزادی نے یہ خواب دیکھا تو مارے خوف کے بیدار ہو
سو گئیں اور باقی تمام رات جاگ کر گزار دی۔ چند دن بعد ہی ایک مسلمان سپے نے قلعے پر حملہ کر دیا۔ قلعے کا مکمل محاصرہ ہو چکا تھا۔ گورنر عبداللہ بن عامر نے اگلے کچھ دنوں میں ہی قلعے پر اسلام کا پرچم لہرا دیا تھا اور شہزادی شہر بانو کو باعزت تحویل میں لے کر عزت و احترام کے ساتھ مدینے روانہ کر دیا گیا تھا۔ منقول ہے کہ اس وقت مدینے کا ماحول کافی خراب تھا، کیونکہ باہر سے آئے ہوئے باغی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے خلافت سے مصطفیٰ کا مطالبہ کر رہے تھے۔ اسی دوران جب ایران سے قیدی لائے گئے تو ان میں شہزادی شہر بانو بھی تھیں۔ خواتین کی ایک بڑی تعداد شہزادی ایران کو دیکھنے کے لیے شہر سے باہر امڑ آئی۔ شہزادی ہونے کے ناطے آپ کو یہ اختیار دیا گیا کہ اشراف میں سے کسی بھی مرد سے اپنی مرضی کے مطابق شادی کر سکتی ہیں، تو شہزادی نے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا چناؤ کیا۔ یوں شہزادی کا نکاح امام علی مقام سے کر دیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب منصب خلافت پر فائز ہوئے تو آپ نے ایران کے 6 صوبوں پر گورنرز تعینات کیے اور اپنی بہو شہزادی شہر بانو کو مطلع کیا کہ آپ کے صوبے کی طرف اعلیٰ کردار کے حامل شخص کو گورنر نامزد کیا گیا ہے۔ شہزادی نے درخواست کی کہ گورنر کو حکم جاری فرمائیں کہ میرے اہل وطن کو خبر دیں کہ کسریٰ کی دختر اب مسلمانوں کے خلیفہ کی بہو بن چکی ہے اور تم سب کے لیے یہی مناسب ہے کہ اسلام کے دامن میں سمو جاؤ۔ شادی کے اگلے ہی سال آپ کے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جسے دنیا امام سجاد حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے جانتی ہے۔ منقول ہے کہ ولادت زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے چند ہی ماہ بعد شہزادی شہر بانو کا انتقال ہو گیا تھا۔ امام علی مقام نے جب شہزادی کے وصال پر ملال کے بارے میں سنا تو فقط اتنا فرمایا: اے مالک، اے آقا، اگر تو اس پر راضی ہے تو ہم تیری منشا پر خوش ہیں۔ چنانچہ آپ نے خود شہزادی کا جنازہ پڑھایا اور اپنے مبارک ہاتھوں سے اپنی والدہ ماجدہ کے پہلو میں مدفون کیا۔ تاہم کچھ روایت یہ بھی ملتی ہیں کہ آپ کا مزار ایران کی تاریخی شہر رے میں ہے۔ واللہ اعلم۔ ناظرین، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہر بانو سے شادی کو لے کر اور آپ کی اولاد سے متعلق مورخین میں شدید اختلاف پایا جاتا ہے۔ تاہم شادی کے حالات کا تذکرہ بہت ہی کم مورخین نے کیا ہے اور ان میں سے زیادہ تر اہل تشیعوں کی ہے۔ ہم اسی پر اتفاق کرنا مناسب خیال کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں صحابہ و اہل بیت کے معاملے میں کسی بھی قسم کی گستاخی سے اپنی پناہ میں رکھے۔ آمین۔